الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 باب آتے ہیں اور وہ یہ ہیں: افعال جیسے کرام، تفعیل جیسے تصریف، تفعل جیسے تقبل، مفعلۃ جیسے مقاتلۃ، تفاعل جیسے تقابل۔ ثلاثی کا مطلب یہ ہے کہ مادہ 3 حرفی ہوگا۔ مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں مادے کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہوگا، اور بے حمزہ وصل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حمزہ وصل نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے 5 باب آتے ہیں۔ پہلا باب آج ہم پڑھیں گے وہ باب افعال کہلاتا ہے۔ صرف صغیر اس کی ہے اکرم یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم۔ یہاں پر ہم اس کو وکرم نہیں پڑھ سکتے، جیسے ہم اس کو وفتعل پڑھتے تھے پہلے، تو اس کو اکرم ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزہ قطعی ہے، حمزہ وصلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بے حمزہ وصل ہے، یعنی اس میں حمزہ جو ہے وہ حمزہ وصلی نہیں ہے۔ وَأُكْرِمَ يُكْرَمُ إِكْرَامًا فَهُوَ مُكْرَمٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَكْرِمْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُكْرِمْ۔ یہ بنیادی صیغے ہیں۔ اکرم یہ ماضی کا صیغہ ہے، یکرم مضارع کا صیغہ ہے، اکرام مصدر ہو گیا، مکرم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اکرم ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یکرم مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اکرام پھر مصدر آ گیا، پھر مکرم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اکرم یہ امر کا صیغہ ہے، اور نہی کا صیغہ ہے لا تکرم۔ ایک ایک صیغہ پہلے بتاتے ہیں صرف صغیر، پھر اس کے بعد صرف کبیر کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہر آدمی کا اپنا طریقہ ہے، بعض لوگ صرف کبیر پہلے کراتے ہیں پھر صرف صغیر کراتے ہیں۔ بہرحال تو یہ صرف کبیر آپ نے رٹنی ہے اگر آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو، ورنہ اگر آپ علم صرف شروع کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ابواب الصرف پڑھیں یا آسان صرف پڑھیں۔ آسان صرف بہت اچھی کتاب ہے، یا ابواب الصرف، یہ 2 کتابیں میں کہوں گا کہ آپ پہلے پڑھیں۔ یہ کتاب مبتدی طالب علم کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے۔ اکرم یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم میرے تجربے کے مطابق، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے اچھی ہو۔ اکرم یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم۔ اب اس کے مصادر ہیں: الاکمال پورا کرنا، اکمل یکمل اکمالا فہو مکمل و اکمل یکمل اکمالا فذاک مکمل الامر منہ اکمل والنہی عنہ لا تکمل۔ اس کے بعد ہے الاذہاب، اذہب یذہب اذہابا فہو مذہب و اذہب یذہب اذہابا فذاک مذہب الامر منہ اذہب والنہی عنہ لا تذہب۔ الاعلان کہتے ہیں نا اعلان کرو، یہ وہی ہے اعلان، ظاہر کرنا۔ اعلن یعلن اعلانا فهو معلن واعلن يعلن اعلانا فذاك معلن الامر منه اعلن والنهي عنه لا تعلن۔ آگے الاسلام، اسلام جو ہے اسی سے نکلا ہے، الاسلام تابعدار ہونا، مسلمان ہونا اور گردن جھکا دینا۔ اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم واسلم يسلم اسلاما فذاك مسلم الامر منه اسلم والنهي عنه لا تسلم الظرف منه مسلم۔ شاید اس کی گردان صحیح سے نہیں ہوئی ہے الاعلان کی۔ اعلن یعلن اعلانا فهو معلن واعلن يعلن اعلانا فذاك معلن الامر منه اعلن والنهي عنه لا تعلن۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ فائدہ واضح ہو کہ باب افعال کے امر حاضر کا حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے، کیونکہ اس باب کا مضارع یؤکرم ہونا چاہیے، مگر چونکہ واحد متکلم کے صیغے اکرم میں 2 حمزہ جمع ہونے کی وجہ سے ایک حمزہ کو گرا کر اکرم کر لیا گیا ہے، اس لیے ایک صیغے کی موافقت کی وجہ سے تمام صیغوں سے حمزہ گرا دیا گیا، پس امر حاضر اکرم کا حمزہ وصلی نہ ہوا بلکہ وہ قطعی ہے، کیونکہ اکرم اسے بنایا گیا ہے۔ خوب سمجھ لو۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اکرم صیغہ ہے نا، یہ دیکھو الامر منہ اکرم، اس اکرم میں جو حمزہ ہے نا یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے۔ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے کہ جو درمیان کلام میں گرتا نہیں ہے، اور حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو درمیان کلام میں گر جاتا ہے، یعنی حمزہ وصلی سے پہلے کوئی حرف آ جائے نا تو وہ حمزہ وصلی کے بعد والے حرف سے آگے ڈائریکٹ مل جاتا ہے، بالکل براہ راست۔ جیسے وفتعل، وفتعل نہیں پڑھیں گے بلکہ وفتعل، سمجھ گئے؟ تو واو جو ہے یہ حمزہ کو پھلانگتا ہوا فا تک پہنچ گیا، لیکن ہم وَأَكْرِمْ پڑھیں گے، وَأَكْرِمْ نہیں پڑھیں گے، وَأَكْرِمْ پڑھیں گے، کیونکہ یہ حمزہ قطعی ہے، سمجھ گئے؟
تو حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو درمیانی کلام میں جب آ جاتا ہے، یعنی دو حرفوں کے بیچ میں جب آ جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے لفظوں میں، اور حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو نہیں گرتا. سمجھ گئے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امر کے صیغے میں، اکرم کے صیغے میں جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ قطعی ہے، حمزہ وصلی نہیں ہے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکرم ہے نا، یہ تو اکریمو سے بنایا گیا ہے. مضارع بنانے کا کیا طریقہ تھا، امر بنانے کا کیا طریقہ تھا کہ ہم علامت مضارع کو سب سے پہلے گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اکریمو سے ہم گرا دیتے ہیں علامت مضارع کو، تو اکریمو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آگے والا حرف متحرک ہے یا نہیں. اگر آگے والا حرف متحرک ہے تو بس آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے والا حرف متحرک ہے تو آخر کو ساکن کر دیا تو اکریم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اگر آگے والا حرف متحرک نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد ہم حمزہ وصل لے کر آتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر کیونکہ آگے والا حرف متحرک ہے لہذا ہم نے صرف آخر کو ساکن کیا اور امر کا صیغہ بن گیا، اکریم بن گیا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو اکریمو سے بنا ہے، تو اکریمو تو مضارع اس کا ہے نہیں بلکہ کیا ہے، اکرما یکریمو ہے. اکرما یو اکریمو تھوڑی ہے، اکرما یکریمو ہے نا. تو یہ تو ہونا چاہیے تھا اکرما، یہ تو تکریمو سے بننا چاہیے تھا. پھر جا کے آپ تکریمو سے بننا چاہیے تھا نا. علامت مضارع کو ہٹاؤ تو پھر وہ ہم کو حمزہ وصل کی ضرورت پڑ جاتی، کیونکہ ساکن حرف سے ابتدا یہ ہو نہیں سکتی، محال ہے. تکریمو سے تا کو ہٹا دیں گے تو کاف رہ جائے گا، کاف ساکن، ساکن سے ابتدا ہونا یہ محال ہے، نہیں ہو سکتی نا. ابتدا بھی ساکن جائز ہی نہیں، یعنی پڑھ ہی نہیں سکتا آپ ساکن حرف سے کسی. شروع کا حرف تو متحرک ہونا چاہیے نا، تو حمزہ وصل کی ضرورت پڑ جاتی. تو اس کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ بھائی یہ تکریمو سے نہیں بنا ہے بلکہ تو اکریمو سے بنا ہے. پھر یہ جو اعتراض ہوا کہ بھائی یہ اس کا جو مضارع کا صیغہ ہے یہ تو جو ہے یکریمو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تو اکریمو سے بنا ہے، تو آپ یکریمو کی گردان پڑھیں گے تو یکریمو یکریمانی یکریمون، تکریمو تکریمانی یکریمون، تکریمو تکریمانی تکریمون، تکریمین تکریمانی تکریمون، اکریمو نکریمو. اگر آسان صرف آپ نے پڑھی ہے تو آپ نے اس میں یہ گردان پوری پڑھ لی ہوگی، یا دوسری کتاب کو پڑھی ہے. اگر نہیں بھی پڑھی تو میں نے مضارع کی آپ کو یہ گردان سنا دی پوری. تو اس میں تو تکریمو سے آتا ہے صیغہ اس کا، تو اکریمو تھوڑی آتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی تکریمو، یہ جو یکریمو ہے نا، یکریمو یہ اصل میں یکریمو کی جو گردان ہے نا پوری، یہاں پہ یہ اصل میں تھا یو اکریمو، یو اکریمو، یو اکریمانی، یو اکریمونا، تو اکریمو تو اکریمانی، یو اکریمنا، تو اکریمو تو اکریمانی، تو اکریمونا، تو اکریمینا، تو اکریمانی، تو اکریمنا، او اکریمو نو اکریمو، اس طرح تھا. لیکن یہ جو حمزہ ہے واحد متکلم کا جو صیغہ ہے نا او اکریمو، یہاں پہ دو حمزہ ایک ساتھ جمع ہو گئے. تو ہم نے کیا کیا، اب عرب کو یہ پڑھنا جو ہے نا ذرا مشکل لگ رہا تھا. عرب نے کیا کیا کہ اس کو بعد والے دوسرے والے حمزہ کو گرا دیا. دیکھو اکریمو میں حمزے بعد والے حمزہ کو گرا دیا تو کیا بنے گا، اکریمو. بس اب جب اکریمو ہو گیا نا ایک صیغہ، تو بس تمام صیغوں کو، باقی گردان کے تمام صیغوں کو اس جیسا کرنے کے لیے ہم نے ان سے بھی حمزہ کو گرا دیا اس کی موافقت کے لیے. تو یو اکریمو سے وہ کیا ہو گیا، یکریمو ہو گیا. یکریمو کریمانی یکریمون، تکریمو تکریمانی تکریمون، اس طرح سے یہ صیغے بن گئے. سمجھ گئے؟ لیکن اصل ان کی کیا ہے، یو اکریمو اس کی اصل ہے. بس ہم نے اکریمو بن رہا تھا تو اکریمو پہلے اس کو کیا، پھر اس کی موافقت کی وجہ سے سارے صیغوں سے ہم نے حمزہ کو ہٹا دیا. باقی اس کی اصل کیا ہے، وہ حمزہ کے ساتھ ہے. اس لیے یہ جو اکریم بنا ہے یہ تو اکریمو سے بنا ہے. تو یہ حمزہ جو ہے نا حمزہ قطعی ہے، حمزہ وصلی نہیں ہے. بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اب یہ بات تم نے سمجھ میں نا، آپ پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں آ جائے. واضح ہو کہ باب افعال کے امر کا حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ قطعی ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ اس باب کا مضارع یو اکریمو ہونا چاہیے، مگر چونکہ واحد متکلم کے صیغے او اکریمو میں دو حمزہ جمع ہونے کی وجہ سے ایک حمزہ کو گرا کر اکریمو کر لیا گیا ہے، اس لیے ایک صیغے کی موافقت کی وجہ سے تمام صیغوں سے حمزہ گرا دیا گیا. بس امر حاضر اکریمو کا حمزہ وصلی نہ ہوا بلکہ قطعی ہے، کیونکہ تو اکریمو سے بنایا گیا ہے. خوب سمجھ لو، سمجھ گئے؟ اب آگے انشاءاللہ باب دوم تفعیل سے شروع کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.